اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کو بہت ساری فضیلتیں بھی حاصل ہیں اور اس ماہ مقدس میں بہت سارے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کو اگر دیکھا جائے تو پہلے دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو 10 محرم الحرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے ایک خوبصورت پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ شہادت نواسہ رسول، جگر بطول، ابن علی المرتضیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک المناک اور دردناک داستان ہے۔ لیکن اگر اسی 10 محرم الحرام کو ابتدا سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو کائنات کی ابتدا سے ہی بڑی فضیلت عطا کی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تب بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تب بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس دن جودی پہاڑ پہ جا کے رکی اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے لوگ بچے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس دن نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں زندہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام آگ سے باہر نکلے دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا اور مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام باہر نکلے، دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ چنانچہ یہ 10 محرم کا دن اللہ تعالیٰ نے ابتداءً ہی فضیلتوں سے اس کو ہمکنار فرمایا ہے، لیکن امت محمدیہ میں اس 10 محرم الحرام کو ایک دردناک شہادت ہے، آل رسول کی شہادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری کو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ چنانچہ جن کو جنت میں سرداری ملی وہ دنیا کے لوگوں کے بھی سردار ہوئے،
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیار کیا کرتے تھے تو ہونٹوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے تو گلے پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی، اللہ کے رسول دونوں آپ کے نواسے ہیں، ایک کو آپ ہونٹوں پہ پیار کرتے ہیں، ایک کو آپ گردن پہ پیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس بڑے نواسے حسن کو زہر پلا دی جائے گی، شہید کر دیا جائے گا، میرے اس چھوٹے نواسے حسین کو گردن پہ وار کر کے شہید کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، نماز کی حالت میں جب حضرت حسن اور حضرت حسین آ جایا کرتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر سجدے میں ہوتے تو حضرت حسن و حسین کھیلتے کھیلتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر آ جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان باغ کے پھولوں، اپنے ان نواسوں کی خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو لمبا کر دیتے، کہیں اٹھنے کی وجہ سے میرے نواسے نہ گر جائیں، تکلیف نہ ہو جائے۔ جن کو تکلیف دینے کا آقا نے کبھی نہ سوچا، جن کو ہلکی سی چوٹ آنے کا آقا نے کبھی نہ سوچا، کیسے ظالم تھے وہ جنہوں نے حضرت حسین کی گردن کاٹتے ہوئے بھی پرواہ نہ کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت ہے، ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو گھر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آقا آپ تو بغیر دستک کے سلام کر کے آ جاتے ہیں، آج دستک کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر گوشے کو نہ رلایا کرو، اس لیے کہ یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسن کو مت رلایا کرو، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ دونوں بیٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی لاڈلے اور چہیتے تھے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کا تذکرہ کرنا انصاف ہے، لیکن افسوس آج نام حسین لینے والے کو حضرت حسن کی تاریخ کا پتہ نہیں، حضرت حسین کی زندگی کا پتہ نہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کی زندگی کو پڑھ کے انسان کہے میں محبت کرتا ہوں اہل بیت سے، ہم بھی کہیں واقعی محبت کرتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت حسین چھوٹے بیٹے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا
ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وصیت کی، اور وہ وصیت یہ فرمائی تھی کہ حسن میرے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہو جانا، اسی میں اسلام کی فلاح ہے، اگر ایک نہ ہوئے تو اسلام بکھرتا رہے گا، ٹوٹتا رہے گا اور مسلمان منتشر رہیں گے۔ چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتداءً چونکہ جنگیں ہو رہی تھی تو ایک جنگ حضرت حسن کی فوج کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دمشق کے حاکم تھے ان کے ساتھ بھی ایک جنگ ہوئی، شام کے حکمران تھے، امیر شام تھے۔ پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جنگ ختم ہوئی تو اب وہ لوگ جو جنگ چاہ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن نے خود ہی جنگ ختم کر دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے آر دلانی شروع کی، اور یہاں تک کہ یا عار المومنین، نعوذ باللہ، یہ الفاظ کہنے لگے، اے وہ حکمران جس کی وجہ سے ہم شرماتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ لڑتے نہیں ہیں، صلح چاہتے ہیں، وہی حضرت حسن کے خلاف ہوئے، اور پھر یہی لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان کے دشمن بن گئے، اپنی فوجیں حضرت حسن کے خلاف دوڑائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قلعے میں پناہ لی، اور اس قلعے میں پناہ لینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف، اے امیر المومنین، میں آپ سے صلح چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، چونکہ میرے ساتھ کے لوگ مجھے خلیفہ بنانے والے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے میرے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ میری جان جانے کا خطرہ ہے، مجھے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے۔ سن 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرما دیا کہ آج کے بعد امیر المومنین آپ ہیں۔ چنانچہ خلیفہ پنجم، 5ویں خلیفہ حضرت حسن نے 6ٹھے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خود بیعت کی۔ اس بیعت کی وجہ سے وہ لوگ جو آج حضرت حسین کا نام تو لیتے ہیں، حضرت حسن کا نام نہیں لیتے، حضرت حسن کے مخالف ہو گئے۔ یہی کوفہ والے حضرت حسن کے مخالف ہو گئے۔ کیوں؟ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہم تو جنگیں چاہتے ہیں۔ یہ صدائیت ابتدا سے ہی یہ جنگیں چاہتی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کو آمنے سامنے لانے والے یہی کوفی لوگ ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمنے سامنے سازشوں کے تحت لانے والے یہی لوگ، ورنہ کہاں ماں بیٹے کے مقابلے میں آتی ہے؟ حضرت علی کے مقابلے میں ام المومنین حضرت عائشہ آ رہی، کہاں بھائی بھائی کے خلاف آتا ہے؟ خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج شیر خدا حیدر کرار کے مقابلے میں آ رہی ہے۔
مسلمان کے خلاف کہاں آتے ہیں؟ یہ درمیان میں جو خطوط لکھے جاتے تھے، درمیان میں جو سازش ہوتی تھی، یہ ساری عبداللہ بن سبا منافق اسی کے پیروکاروں کی یہی سازش چلتی آئی۔ چنانچہ سن 41 ہجری میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اچھی طرح پہچان لیا تو حضرت حسن کے سامنے اپنے بابا جان شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سامنے آئی۔ میرے بابا جان نے یہ کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تو حضرت حسن نے سب سے پہلے تو عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی کا قاتل تھا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کے وار کیے، جن کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن ملجم کو سزا دی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ حالات تو خراب ہو رہے ہیں، اور پھر بالآخر سن 41 ہجری میں جب یہ کوفی حضرت حسن کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اب یہ لوگ کھل کر سامنے آئے مخالفت کے لیے۔ سن 41 ہجری میں بیعت ہوئی، سن 51 ہجری میں حضرت حسن کی شہادت ہے۔ 10 سال بیعت کے بعد دوبارہ زندہ رہے، لیکن یہی لوگ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنے منصوبوں کو نہ چھوڑا۔ منصوبے کرتے گئے بالآخر 10 سال بعد اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیالے میں زہر ڈال کے دی گئی، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نوش فرمائی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ اکرام میں سے جو صحابہ اہل شورا میں سے تھے ان سے مشورہ کی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ خلافت کے 2 اصول ہیں، کئی اصول ہیں لیکن میں 2 اصول بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا اصول خلیفہ کا انتخاب کا یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ سارے لوگ بیعت کر دے کہ ہم آپ کے ماتحت ہو کے رہیں گے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کر دی۔ اور انتخاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ خلیفہ ہو وہ اپنے بعد اپنا ولی عہد مقرر کر کے جائے، لیکن اس ولی عہد کو مقرر کرنے میں خلیفہ وقت کو اہل شورا سے مشورہ لینا یہ بھی ضروری۔ چنانچہ خلیفہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ کیا تو مشورے میں جو بات سامنے آئی، انہوں نے اپنا ولی عہد یزید کو بنا دیا۔ اب یہاں پہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت حسین اور ایک اور صحابی، ان 5 نے پہلے ہی کہہ دیا ہم نہیں مانتے یزید کو خلیفہ، انکار کر دیا۔ اب انکار کرنے کے بعد ظاہری بات ہے انکار کر دیا، لیکن باقی لوگوں نے یزید کو ولی عہد مان لیا۔ اب یزید بن گیا ولی عہد، خلیفہ بن گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ یہ جو عبادلہ الثلاثہ ہیں 3 عبداللہ اور ایک اور صحابی، انہوں نے کہا ہم کسی صورت یزید کی حکومت کو نہیں مانتے۔ کچھ وقت گزرا، انہوں نے بیعت نہ کی۔ اب کوفہ اس زمانے میں
یہ ایک فوجی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط آنے شروع ہوئے کہ آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے، آپ یزید کو نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم مل کے یزید کا خاتمہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آیا، نظر انداز کیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے اتنے خط آئے کہ بوریاں بھری جانے لگی، خطوں پہ خط آ رہے، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہم یزید کے خلاف ہو جائیں گے، یزید کو، اس کی حکومت کو گرا دیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شروع سے موقف تھا، استقامت والا موقف تھا، شروع سے بہادرانہ موقف تھا، دلیرانہ موقف تھا، اسی موقف پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور کہا کہ ہاں بالکل ہم یزید کو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کے کوفہ کے حالات کا ذرا پتہ کریں کیسے حالات ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گئے کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ ایک اور سازش شروع ہو گئی۔ وہ پہنچے کوفہ میں، کوفہ والوں نے ان کو قید کر دیا اور اپنی طرف سے خطوط لکھنے شروع کر دیے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پھر خط آئے، کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں، میں مسلم بن عقیل آپ کو خط لکھ رہا ہوں، حالات بڑے سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، کوفہ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کر یزید کی حکمرانی کو ختم کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ پیغام آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پیغامات کی بنا پر تیار ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ حق تو حق ہوتا ہے۔ حضرت حسین کا موقف پہلے دن سے بہادرانہ دلیرانہ موقف تھا۔ حضرت حسین کہتے تھے میں حق پہ ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے، گھر سے جب نکلنے لگے اپنے پورے خاندان کو لیا، بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا۔ کبار صحابہ اکرام نے منع کیا، فرمایا اے حسین آپ کا موقف ٹھیک ہے لیکن یہ وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کوفیوں کی عادت ہے شروع سے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل سے کہیں اور ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خط آپ کو لکھ رہے ہیں، دل سے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں ہو سکتا ہے آپ کے خلاف ہوں، آپ نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں میں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے، تھوڑا سا آگے نکلے، راستے میں پتہ چلا مسلم بن عقیل جن کو انہوں نے قاصد بنا کر بھیجا تھا ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی تو اب پتہ تو چل گیا کہ جو لوگ خط لکھ کے بھیج رہے تھے انہوں نے جب میرے قاصد کو شہید کر دیا تو ظاہری بات ہے وہ خط کسی منافقت کی بنیاد پہ لکھ رہے تھے۔ اب یہاں پہ مشورہ کیا، جو ساتھ لوگ موجود تھے، جو صحابہ اکرام بھی ابھی تک ساتھ موجود تھے، ان سے بھی مشورہ کیا، جو اہل بیت تھے ان سے مشورہ کیا 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 جائے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم تو اب مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے، ان کو قتل کر دیا گیا اور ہم یہاں سے واپس ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بالکل ٹھیک ہے، جانا ہے تو چلتے ہیں۔ یہاں سے نکلے، میدان کربلا کے رستے سے جانے کا ارادہ تھا، تھوڑا سا آگے پہنچے، کربلا کے میدان کے قریب پھر خبر آئی آپ کے لوگوں میں سے کئی اور لوگوں کو قتل کر دیا کیا؟ کوفیوں نے
آپ کے خاندان کے لوگوں کو گن گن کر چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا، آپ کیا کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب میدان کربلا کے قریب پہنچ چکے ہیں، اتنے میں ابن زیاد اپنا لشکر لے کے حضرت حسین کا محاصرہ کر لیتا ہے۔ پیچھے سے ایک اور فوج آ جاتی ہے، یزید کے حکم پہ آنے والے یہ فوجی حضرت حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ روایات میں لکھا ہے کہ یزید نے حکم یہ دیا تھا کہ حضرت حسین کو قید کر کے لایا جائے۔ یزید نے حکم قتل کا نہیں دیا تھا، قید کر کے لانے کا دیا تھا، لیکن اس میدان میں اللہ اکبر، اس میدان میں ہمت و بہادری کا یہ پیکر شیر خدا حیدر کرار کا بیٹا حسین ابن علی جب پہنچا، جب دیکھا سامنے لوگوں کو، حسین ابن علی وہاں پہ خطبہ دیتا ہے، کہتے ہیں لوگوں، کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھے خط لکھ کے بلایا ہے؟ کیا تم وہی نہیں ہو جنہوں نے مجھے اس لیے بلایا میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے یزید کے خلاف جائیں گے، میرے ہی خلاف آگے ہو؟ لوگ حضرت حسین اور ان کے سارے لوگوں کو گھیر چکے ہیں، اتنے میں حضرت حسین کہتے ہیں لوگوں، کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، مجھے آقا نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، کیا تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ اور یہاں پہ حضرت حسین نے ایک اور بات کہی، حضرت حسین نے نام گننے شروع کر دیے، یہ دیکھو مجھے فلاں نے خط لکھا ہے، آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یہ دیکھیے خط جتنے بھی تھے، فلاں نے خط لکھا، فلاں نے خط لکھا، فلاں نے خط لکھا۔ جب دیکھا ابن زیاد نے، جب دیکھا ان کوفیوں نے ہمارے نام ظاہر ہو رہے ہیں، خط تو انہوں نے لکھے تھے نا منافقت کر کے، جب انہوں نے دیکھا نام ہمارے ظاہر ہو رہے ہیں، فوراً حملہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جتنے لوگ تھے سب کو شہید کر ڈالا، آخر میں صرف حضرت حسین ابھی باقی۔ جب دیکھا ہماری منافقت ظاہر ہو رہی ہے، اب یہاں پہ سب کو قتل کر ڈالا۔ حضرت حسین پہلے کہتے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں یا تو مجھے مکہ جانے دیا جائے، یا اسلامی سرحدات کی طرف مجھے جانے دیا جائے، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میرے ان تین شرائط میں سے جو قبول ہو، میں یزید سے خود مذاکرات کروں گا۔ لیکن اس فوج نے، ابن زیاد جس کا کمانڈر تھا، انہوں نے حضرت حسین کو جانے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین چلے جاتے نام سب کے ظاہر ہو جاتے، منافق کون ہے، ساتھ دینے والا کون ہے۔ چنانچہ اسی میدان میں 3 دن تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی بن رہا، لیکن پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آخری وقت ہے، جنگ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، امامت شروع کر دی، سارے سپاہی پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ موت کا وقت ہے، پتہ ہے ابھی موت سر پہ ہے، شہید ہو جاؤں گا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا، کہا میں نماز پڑھ۔ اور پھر اسی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حسین جس کے گردن پہ میرے آقا بوسہ دیتے ہیں، وہ حسین جس کو میرے آقا جنت کے نوجوانوں کا سردار کہتے ہیں، وہ حسین جس کو آقا اپنے چمن کے پھول کہتے ہیں، اس حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس حسین کا سر تن سے جدا کر کے نیزے کے اوپر لہرایا جاتا ہے، اور یہ حکومت
اور یہ ابن زیاد کی فوج بتاتی ہے ہم نے کیا کارنامہ کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن ہمت و بہادری اور شجاعت کا پیکر حضرت حسین اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت حسین نے جو پہلے دن موقف اختیار کیا تھا، یزید کے ہاتھ پہ کبھی بیعت نہیں کروں گا، جان دے دی، سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن حسین بہادری، شجاعت، ہمت، حوصلے سے لگا رہا اور پھر دین اسلام کے لیے قربانی دے کے بتا دیا جہاں پہ باطل سامنے ہو، باطل کے سامنے سر کٹانا یہ اسلام ہے، باطل کے سامنے سر کٹانا یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین اسلام کے لیے اپنا جان، اپنے مال قربان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم اللہ تعالی ہمیں اپنی خواہشات کو دین اسلام کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔